ایران، اسرائیل و امریکہ جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ بغیر کسی معاہدے اور شرائط کے جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایران کو ایسی صورتحال کا شکار بنا دیا گیا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن بچا ہی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ خودکشی کا روپ دھار کر اس کی قومتی سلامتی کو چیلنج ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس پر حملہ کر کے اسے مجروح بھی کیا گیا۔ اس کی ایٹمی تنصیبات پر ایک قسم کا ایٹمی حملہ ہی کر دیا گیا ہے۔ ایران بین الاقوامی ایٹمی ایجنسی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہا تھا۔ ایسی ہی بات چیت کے 5 دور ہو چکے تھے۔ چھٹا دور 15 جون کو طے تھا کہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ بہت ہی بھرپور حملہ، تگڑا حملہ، خوفناک حملہ اور کامیاب حملہ۔ اس حملے میں ایرانی آرمی چیف پاسداران چیف ایٹمی سائنسدان شہید کر دیے گئے۔ اسرائیل نے تاک تاک کر کے نشانے لگائے، ایران دفاعی نظام کہیں نظر نہیں آیا۔ اسرائیلی طیارے اور ڈرونز نے کھلا کر ہلاکت اور تباہی کا کھیل کھیلا۔ ایران ایک کمزور اور بے بس ملک کے طور پر سامنے آیا۔ اسرائیل حسب سابق ایک بدماش اور گنڈے کے طور پر سب کے سامنے آ گیا۔ لیکن اگلے ہی روز ایران نے جس پامردی کے ساتھ اسرائیل پر حملے شروع کیے، اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اسرائیل شہر بشمول تل ایب، حیفا، بیرگ شیبا اور دیگر ایرانی میزائلوں کی زد میں آئے۔ ہم اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کی افادیت کے بارے میں بہت کچھ سنتے چلے آ رہے تھے۔ ہمیں سسٹم کے ناقابل تسخیر ہونے اور اسرائیل کو محفوظ ترین ملک بنانے کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تھا۔ ہم سمجھتے رہے کہ بدماش اسرائیل وقتاً بڑا بدماش اور ناقابل تسخیر ہے۔ ویسے 1948 میں اپنے قیام سے لے کر ہنود وہ 77 سالوں سے عربوں کے ساتھ بدماشی کر رہا ہے اور ان کی زمینیں ہتھیا رہا ہے، انہیں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ عرب اس سے ڈرتے ہیں، دبتے ہیں۔ اسرائیل ان کے اعصاب پر سوار ہے۔ اسرائیل کی صہیونی قیادت گریٹر اسرائیل کے قیام کا اعلان کرتی رہتی ہے۔ 2023 میں نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی لہرا دیا تھا۔ اس پر عربوں نے دھیمے سروں میں احتجاج بھی کیا، لیکن صہیونی قیادت اپنے عزائم کی تکمیل میں مصروف رہی اور ہنوز پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ہر اس قیادت کو تباہ کرنے میں مصروف ہے جو اس کے عزائم کی راہ میں مزاحم ہو سکتی ہے۔ وہ ہر اس ملک کو تباہ کر دینا چاہتا ہے جو اس کے سامنے ذرا سا بھی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ صہیونیوں نے پہلے اسلام کے مقابلے میں عربیت کو فروغ دیا، مائیکل افلاک کے ریباس ازم کو فروغ دیا، بیس پارٹی تشکیل دی اور عربوں میں اسلامی حمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اخوان المسلمون کا خاتمہ کیا، پھر بہت سی قیادت کو بھی ہلاک کیا۔ شام، عراق، مصر، بحرین وغیرہ کو کمزور کیا، تباہ کیا۔ عربوں کی آخری مزاحمتی قوت حماس کو پیوند ہاک کرنے کی مہم جاری رہی۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر کے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا بھرم پاش کر دیا۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں گھس کر نقصان پہنچایا۔ ابتدا آئرن ڈوم 90% تک میزائل تباہ کر دینا تھا۔ 10% ایرانی میزائل اسرائیلیوں پر ہلاکت طاری کرتے تھے۔ یہ شرح بڑھتے ہوئے 40% اور اس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ گویا آئرن ڈوم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایران اسرائیل کے لیے زیادہ سے زیادہ ہلاکت خیز ہوتا چلا گیا۔ اسرائیل کی چیخ و پکار نے امریکہ کو اس جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا اور امریکہ نے حسب معمول اس جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ نے B-2 بمبار کے ذریعے ایرانی جوہری تنصیبات پر 14 سنیکر بسٹر بم گرائے، میزائل بھی داغے۔ امریکہ نے اس حملے کے بعد ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اگلے روز ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر 14 میزائل داغ کر بدلہ لیا۔ اس سے پہلے ایرانی پارلیمنٹ نے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا بھی اعلان کیا۔ قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کے بعد صورتحال اور بھی تشویشناک ہو گئی تھی۔ قطر نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھنے کا اعلان بھی کر دیا۔ سعودی عرب میں بھی سائرن بجنے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا ایران کے عراق میں امریکی تنصیبات پر حملے کی اطلاع دینے لگا۔ بہرحال امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، جسے اسرائیل نے سراہا ہے، گویا قبول کر لیا ہے۔ ایران نے بھی کہا کہ اگر اسرائیل مزید حملہ نہیں کرے گا تو اس پر ایران حملہ نہیں کرے گا، گویا ایران نے بھی جنگ بندی قبول کر لی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ بندی کتنی حقیقی ہوگی، اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ایران دوبارہ مذاکرات کی میز پر آ جائے گا؟ کیا ایران پہلے کی طرح بین الاقوامی جوہری ادارے کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے گا؟
انہیں اپنے جوہری مراکز کے معائنے کی اجازت دے گا؟ یہ تمام سوالات جواب طلب ہیں۔ آنے والے دنوں میں جنگ بندی کے فریقین کا رویہ بھی ان امور کو طے کرے گا۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا برم ایران نے پاش کر دیا ہے۔ اسرائیل کو اندر گھس کر ٹھوکا جا سکتا ہے، اس کی تنصیبات کو، اس کے اڈوں کو، اس کی عمارت کو طاق کر کے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ایران نے ثابت کر دی ہے کہ عربوں کو اس حوالے سے ایران کا مشکور ہونا چاہیے کہ عرب اسرائیل کی عسکری قیادت کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل نے چن کر عربوں کا برکس نکالا ہے، ان کی عسکریت اور فوجی طاقت کو پاش کر دیا ہے۔ عرب بزدل ثابت ہو چکے ہیں، اسرائیل نفسیاتی طور پر بھی ان پر غلبہ حاصل کر چکا ہے۔ عربوں نے تو اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ایران نے اکیلے ہونے کے باوجود، طویل اقتصادی و فوجی پابندیوں کے باوجود، حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران جس حب الوطنی کا مظاہرہ کیا اور بہادری کا مظاہرہ کیا، وہ اسرائیل، امریکہ اور مغربی عیسائی دنیا کے لیے حیران کن تھا۔